بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا احسان شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر ایک موقع عنایت فرمایا کہ کچھ دیر بیٹھ جائیں ہم لوگ آپس میں اور ایک دوسرے کو یاد دہانی کرائیں کہ ہمارا اصل مقصد زندگی کیا ہے۔ اور جیسا کہ بار بار یاد دہانی ہمارے حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب بھی کراتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ کوئی وعظ و نصیحت کی مجلس نہیں، بلکہ یہ تو ایک مذاکرہ ہے، ایک یاد دہانی ہے ایک دوسرے کو کہ ہمارا مقصد زندگی کیا ہے، اور یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم اس مقصد زندگی کو حاصل کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں اور کتنی کامیابی ہو رہی ہے۔ اور یہ جو بات ہے یہ ایک عقل مندی کی اور ایک دانش مندی کی بات ہے کہ آدمی جو کام بھی کرتا ہے اس میں وقفے سے جائزہ لیتا ہے کہ کتنا کام مکمل ہو گیا، کتنا کام صحیح طور پر ہوا اور کتنا کام رہتا ہے اور مجھے کیا کام مزید کرنا ہے۔ ہم کوئی چھوٹا سا سفر بھی کرتے ہیں، کہیں جاتے ہیں، بازار جاتے ہیں، کسی کام سے نکلتے ہیں تو پہلے سے دماغ میں ہوتا ہے کہ بھئی یہ کام کرنا ہے اور یہ چیز کے لیے ہم جا رہے ہیں، اور جب جاتے ہیں تو اس بات کا دھیان رہتا ہے کہ وہ کام ہو جائے، یہ نہ ہو کہ ڈسٹریکٹ ہو جائیں، کسی اور چیز میں لگ جائیں، کوئی دوست مل گیا، کوئی ایسا منظر نظر آ گیا، کوئی ایسی چیز دیکھ لی، واقعہ کوئی رستے میں واقعہ پیش آ گیا کہ اس میں مصروف ہو گئے اور جو اصل مقصد تھا وہ یاد نہ رہا، اور اتنا انہماک ہو گیا ان چیزوں میں کہ بغیر وہ کام کیے واپس آ گئے۔ اور ہوتا ہے بعض دفعہ یہ یاد ہی نہیں رہتا کس کام کے لیے گئے تھے، باقی سارے کام کر لیے لیکن جو مین کام ہوتا ہے وہ تو زندگی کا بھی ایک مقصد ہے، زندگی بھی ایک طریقے سے گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نعمت عنایت فرمائی ہے اور اس نعمت کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب ایک دفعہ ختم ہو جائے تو پھر نہیں آتی۔ ابھی تک کوئی بھی سائنس نے ایسی ترقی نہیں کی کہ یہ کسی مرے ہوئے آدمی کو واپس لے آئے۔ ہر چیز ٹالنے کی کوشش ہے کہ بھئی فلاں بیماری نہ ہو، فلاں چیز نہ ہو، بیماری ہو تو وہ صحیح ہو جائے، اس کا علاج ہو جائے، لیکن موت کا کوئی ابھی تک حل دریافت نہیں ہوا۔ تو موت اٹل چیز ہے، وہ تو آئے گی، اور اس کے بعد حسرت کرنا اور افسوس کرنا، جیسا کہ بار بار قرآن و حدیث میں آیا ہے کہ کفار جو ہیں وہ حسرت کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے بھی کہیں گے کہ ایک موقع اور دے دیجئے، ہم چلے جائیں اور پھر سے کوئی اچھے اعمال کر لیں، تو پھر موقع نہیں ملنے والا، کیونکہ امتحان تو یہی ہے، اور امتحان کا دورانیہ ختم ہو جائے تو پھر افسوس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو اسی لیے ہم لوگ بیٹھتے ہیں کہ اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور یہ دیکھیں کہ بھئی ہماری جو دن رات کی زندگی ہے اس میں کتنے کام ایسے ہیں جو ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، صحیح طریقے سے کر رہے ہیں، کیونکہ کام کرنا ہی نہیں ہے، کام کرنا بھی صحیح طریقے سے کام کرنا ہے۔ اب آپ نے ایک نوکر رکھا، کھانا تو پکاتا ہے لیکن کھانے کے لائق نہیں ہوتا، ایسا ہوتا ہے کہ اس کو اگر چکھیں بھی تو آپ گھبرا جائیں کہ بھئی یہ کیا پکایا، سب ضائع کیا۔ تو اعمال بھی مطلوب ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، توفیق ہو رہی ہے، لیکن اس پہ صرف اطمینان کر کے نہ بیٹھ جائیں کہ بھئی ہے، اس کو بھی اس کوالٹی کا کرنا ہے۔ اور یہ جو ہے نا کوالٹی کے بارے میں اس کو آج کل بہت زیادہ غفلت ہے، کوانٹٹی پہ بہت ہے کہ بہت زیادہ کر لیں، بار بار حج کر لیں، نفل نمازیں خوب ساری پڑھ لیں اور تعداد کر لیں ذکر وغیرہ کی، لیکن اس میں جو خشوع اخلاص صدق چاہیے اس کی طرف توجہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تھوڑا مشکل کام ہے، اس کے لیے توجہ چاہیے، اور شیطان یہ کراتا ہے کہ بھئی کرائے گا تو کام لیکن الٹا کرا دے گا، اس سے فائدہ ہی نہیں ہوگا، وقت بھی صرف کر رہے ہیں اور وقت صرف کر کے فائدہ بھی نہیں ہو رہا۔
تو یہ ساری چیزیں ہیں جس سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور بار بار یاد دہانی کی ضرورت پڑتی ہے کہ بھئی ہر آدمی اپنی زندگی کا جائزہ لے اور دیکھے، اور یہ کہ کوتاہیاں کس سے نہیں ہوتی، سب سے ہو رہی ہیں۔ بشر جو ہے، آدمی جو ہے، اس میں شر تو لگا ہی ہوا ہے، اور نمونے کی غلطی کرا کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا زمین پر، تو لیکن کرنا کیا ہے؟ توبہ استغفار کرنا ہے اور کوشش میں لگ جانا ہے پھر سے، اور بار بار یہی کرنا ہے، اور یہی جو ہے نا، یہی زندگی بھر کا عمل یہی اپنی سی کوشش کرتے رہنا ہے، اور جو کوشش میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کا فضل ہو ہی جاتا ہے اس پہ۔ ہمارے حضرت بھی فرماتے ہیں کہ بھئی بس لگے رہنا ہے، اپنی سی کوشش کرتے رہنا ہے، مطمئن ہو کے بیٹھ نہیں جانا ایک درجے پہ کہ ہاں ہم تو بہت کامل مکمل ہو گئے، اور جس دن یہ خیال آ گیا تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ وہ تو ماتم کا اور رونے کا دن ہے، آدمی مطمئن ہو کے بیٹھ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اپنے اعمال کے بعد استغفار کر رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا، میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا حق ادا نہیں کر سکا، تو باقی لوگ کس کھاتے میں ہوں گے؟ اور اس کے لیے جیسے پہلے بار بار عرض کیا گیا ہے کہ سب سے مؤثر چیز جو ہے اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی لانے کی، اپنے کو آخرت کے اعمال میں لگانے کی، اپنا فوکس صحیح کرنے کی، اپنے جو یہ دنیا کے ڈسٹریکشنز ہیں، دنیا میں جو چیزیں منہمک کر دیتی ہیں، اس سے حفاظت کی، وہ اہل اللہ کی صحبت ہے، اللہ والوں کی صحبت ہے۔ اس میں یہ آدمی کو چیز حاصل ہو جاتی ہے کہ یہ ساری چیزیں اس کو مروب نہیں کرتی، اس کو اتنا زیادہ منہمک نہیں کرتی کہ وہ بالکل ہی اپنی مقصدی زندگی کو بھول جائے اور ان میں لگ جائے اور گڑبڑ میں پڑ جائے۔ تو وہ اصلاح میں لگا رہتا ہے، اور اصلاح میں بہت درجے ہیں اصلاح کی۔ ایک جو ہے کہ وہ کم از کم یہ تو سمجھتا ہے کہ میری اصلاح نہیں ہوئی، مجھے کرنی ہے، تو یہ بھی غنیمت ہے، توبہ استغفار کرتا رہتا ہے اور کام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بعض لوگ ہیں بہت تندہی سے کام کرتے ہیں، لگے ہوئے ہیں، ہر چیز کی اطلاع دیتے ہیں اور ہر معاملے میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں، تو وہ تو سب سے بہتر ہے۔ تو لیکن یہ کہ جس کو احساس بھی ہے وہ بھی پیچھے نہیں ہے، انشاءاللہ ایک دن اس کو توفیق بھی ہو جائے گی۔ تو اس میں مشورہ، اور مشورے سے آدمی کام کرے، کسی بڑے سے جس کا ایکسپیرینس زیادہ ہو، یا عمر میں بڑا ہو، یا تقدیر میں بڑا ہو، یا بزرگوں نے اسے بڑا بنایا ہو، تو اس سے مشورہ کرتا رہے، اور اپنی معمولات اپنی مصروفیت کے مطابق کرتا رہے، اپنی مرضی سے نہ کرے لیکن مشورے سے کرے، اور جب بھی کوئی گڑبڑ ہو جائے تو مشورہ کرے کہ بھئی یہ ہو گیا، اب کیا کرنا۔ تو اس طرح سے آسان ہو جاتا ہے کام کرنا، اور کام کیا کرنا ہے؟ وہی شریعت پہ عمل کرنا ہے، اور شریعت پہ عمل کر ہی کے اللہ کی رضا حاصل ہو سکتی ہے۔ ہاں، ہمارے حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ الہٰبادی رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی کے اجل الخلفاء میں سے تھے، اور وہ فرماتے تھے کہ آج کل اعتقادی بدعت، ایک بد اعتقادی آ گئی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ کا ولی بننے کے لیے اس شریعت کے علاوہ کچھ عمل ہے وہ کرنے پڑیں گے، کوئی چیز چھپی ہوئی ہے، کوئی چیز سیکریٹ ہے، اس سے یہ حاصل ہوتا ہے۔ کہا کہ یہ تو شدید ترین گمراہی کی بات ہے۔ اللہ کا دین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے، یہ تو سب کے پاس، سب عام ہیں اور سب کے پاس موجود ہیں، اصل چیز ان پہ عمل کرنا ہے۔ اور بزرگ جو اولیاء ہیں وہ اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں بتاتے، وہ یہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے کچھ طریقے بتا دیتے ہیں کہ عمل شریعت پہ ہونے لگے۔ اور یہ اعتقاد رکھنا اور یہ سمجھنا کہ نہیں ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہے چھپی ہوئی، تو یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیں گے۔ نماز، روزہ اور یہ حج، زکوٰۃ اور گناہوں سے بچنا، یہ تو بڑی مشکل باتیں ہیں، لیکن ہم ان کے پاس جائیں گے تو یہ کوئی ایسی چیز سیکریٹ بتا دیں گے، چھپی ہوئی بات راز کی، ہم وہ کریں گے اور اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ تو یہ تو غلط بات ہے بالکل، اور یہ گمراہی پہلے سے چل رہی ہے۔ حضرت علی تک سے پوچھا لوگوں نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے،
کہ آپ کے پاس کوئی اور بھی معلومات ہے اس کے علاوہ جو قرآن اور حدیث میں ہے؟ تو حضرت علی نے انکار کر دیا، کہا نہیں، ہاں اللہ سوائے اس کے کہ فہم و دانش جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اپنے بندوں کو، کہ اس کے مطابق وہ عمل کریں اور اپنی اس کو عقل کو استعمال کریں اور دانش مندی کو استعمال کریں۔ تو اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے، لیکن کام طریقے سے ہی ہوتا ہے۔ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ بھئی کوئی کام بھی بے ڈھب طریقے سے نہیں ہوتا۔ بچے کو پڑھانا ہے تو اسکول میں پڑھانا ہے، کریکولم فالو کرنا ہے۔ اگر آپ کو کوئی پروفیشن چوز کرنا ہے تو اس کی تعلیم حاصل کرنا ہے، اس سے پہلے جو اس کے لیے ضروری تعلیم ہے وہ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں کرنی ہیں۔ تو دین کے معاملے میں بھی یہی ہے، دین کوئی ایسا چیز نہیں ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا الٹا سیدھا کچھ نہیں ہے، بے ترتیبی سے جہاں سے جو جی چاہے کر لو، کہ فرائض کو اگنور کرتے ہیں، نوافل پہ زور دیتے ہیں، صحیح، اور مرضی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ لا علمی اور کم فہمی کی باتیں ہیں۔ اصل میں دین کے جو احکام فرض و واجب ہیں، جو سنت کے درجے میں ہیں، جو مستحب ہیں، جو نفل ہیں، ان سب کے درجات رکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ احسان کرے، اسی کی طرف متوجہ کرنا آج کل بہت زیادہ ضروری ہے۔ لوگ سمجھتے نہیں اس بارے میں، ایک جوش ہوتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے، اور رہنمائی حاصل نہیں کرتے کسی کی، تو شیطان گمراہ کر دیتا ہے ان کو، اور اسی لیے نئی نئی باتیں دین میں آنے لگتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشادات سے بڑھ کر کوئی چیز ایسی نہیں ہو سکتی جو آدمی کے دل کی صفائی کرے اور اس کو متوجہ کرے اس طرف کہ بھئی اپنی اصلاح کیسے کرنی ہے، آخرت کا معاملہ جو اتنا بڑا سنگین معاملہ ہے اس کو کیسے درست کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم کچھ حدیثوں میں سے پڑھتے ہیں۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان کی تعریف کرنے لگے اور ان کی کثرت سے عبادت کا حال بیان کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکوت کے ساتھ سنتے رہے، یعنی خاموشی سے سنتے رہے۔ جب وہ حضرات چپ ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ موت کو کبھی یاد کیا کرتے تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ تعالیٰ اجمعین نے عرض کیا، اس کا ذکر تو نہیں کرتے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اپنے جی چاہنے کی چیزوں کو چھوڑ دیتے تھے، کہ کسی چیز کے کھانے کو مثلا جی چاہتا ہو اور نہ کھاتے ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، ایسا تو نہیں ہوتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صحابی ان درجوں کو نہ پہنچیں گے جن کو تم جو ان دونوں چیزوں کو کرتے ہو پہنچ جاؤ گے۔ تو دو چیزوں کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متوجہ کیا کہ موت کو یاد کرنا، اور موت جو ہے وہ ہم لوگوں کا آج کل سب سے سنگین اور سب سے خطرناک اور سب سے ڈر کی بات لگتی ہے، اور ہے تو سنگین لیکن ڈرنے کی بات نہیں، بس آنی تو ہے موت ایک دن، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا دن ہے وہ، اور مسلمان کو ڈرنے کی کیا ضرورت۔ اگر ایمان پر خاتمہ ہو جائے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ایمانی پر خاتمہ ہوگا، تو اس سے بڑھ کر کیا چیز ہے۔ ہاں، اعمال کی کوتاہی کا خیال تو سبھی کو ہوتا ہے، لیکن اپنی اعمال سے تو کوئی بھی نہیں بخشا جائے گا، اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل سے بخشش ہوگی، تو اس پہ بھی نظر رہتی ہے مسلمان کی۔ تو لیکن ذکر موت کا یا موت کی یاد جو ہے یہ ایک لازمی چیز ہے آدمی کو کم از کم۔ اور ایک حدیث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ جو دن میں تقریباً 25 مرتبہ، ہر دن 25 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے، تو اس کا درجہ شہیدوں میں لکھا جاتا ہے۔ یہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ نے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اقامہ میت دونوں جگہ پہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ذکر کی ہے
اور اس کا سہل طریقہ یہ ہے کہ یہ دعا اللہم اغفر لی موتی و فیما بعد الموت، یہ 25 دفعہ روز آدمی سمجھ سوچ کے پڑھ لے کہ یا الہی اللہم اغفر لی فی موتی و فیما بعد الموت، تو یہ اپنے لیے مغفرت کی دعا، اور اس میں موت کی یاد دہانی بھی ہو جاتی ہے، تو انشاءاللہ وہ درجہ شہادت کا حاصل ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز جو فرمایا وہ یہ فرمایا کہ اپنی جی چاہنے والی چیزوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو ایثار کی وجہ سے چھوڑ دینا کہ بھئی دوسرے کو حاجت تھی وہ چھوڑ دی، دوسرا یہ کہ اگر وہ چیز کسی گناہ کا سبب، کسی ایسی خلاف اولیٰ چیز کا سبب بن جائے تو اس کو چھوڑ دینا۔ اور یہ چیز جو ہے یہ آج کل کے زمانے میں ہم لوگوں کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو جائز ہیں، یعنی ملنا ملانا، لوگوں سے بات کرنا اور تقریبات میں جانا، دعوتوں میں جانا، یہ ساری چیزیں اب پھر جائز ہیں، اور اگر اچھی نیت سے کی جائیں کہ بھئی مسلمان کا دل خوش ہوگا، دعوت کو قبول کرنا مسلمان کا حق ہے، اس طرح سے چیزیں۔ لیکن یہی چیزیں اگر گناہ کا سبب بن جائیں، اب جا رہے ہیں دعوت میں، وہاں پر موسیقی بھی ہے، تصویریں بھی کھنچ رہی ہیں اور مخلوط اجتماع ہے اور کیا کیا ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اور وہاں جاتے ہیں، گناہ کی باتیں ہوتی ہیں، غیبت ہو رہی ہے اور لوگوں کی برائی ہو رہی ہے، کیا کیا ہو رہا ہے، تو پھر یہ چیز جو ہے جو اپنے فی نفس ہی جائز تھی وہ حرام ہو جائے گی، تو اس وقت اس چیز کو چھوڑ دینا، تو یہ کرنے کی چیزیں۔ اور ہم لوگ پڑھتے ہیں تبلیغ دین میں سے جو آفات ہیں زبان کی، اس کے بارے میں پچھلی دفعہ تھا کہ جھگڑا کرنا، لوگوں کو برا بھلا کہنا، لڑائی لڑنا، غصہ نکالنا، اور اس کا وجہ یہی حضرت امام غزالی نے فرمائی تھی، یہ کبر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ چوتھی آفت حضرت فرماتے ہیں مذاق اور دل لگی کرنا ہے اور زیادہ ہنسنا ہنسانا ہے، اس سے قلب مردہ ہو جاتا ہے اور ہیبت اور وقار جاتا رہتا ہے، ایسا شخص لوگوں کی نظر سے گر جاتا ہے اور بسا اوقات دوسروں کو اس کے ساتھ کینہ و عداوت بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ مذاق اور یہ وہ دل لگی ہے کہ جو حد سے زیادہ ہو، کبھی کبھار خوش کرنے کے لیے طبیعت کو بہلانے کے لیے ہو جائے، اور اس میں کوئی گناہ کی بات نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، غیبت نہ ہو، کسی کی نقل اتارنا نہ ہو، تو پھر تو فی نفس ہی جائز ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے مذاق کرنا، اور اس میں آگے جا کے یہ مثالیں بھی دیں گے حضرت کہ اس طرح کی۔ لیکن ایک یہ کہ مشغلہ ہی بنا لے آدمی، ہر وقت مذاق، ہر وقت دل لگی، ہر وقت ہنسنا ہنسانا، اور اس میں یہ نہیں خیال کرنا کہ بھئی ماحول کیا ہے، وقت کا تقاضا کیا ہے، لوگ دوسرے لوگوں کو برا تو نہیں لگے گا، ان کی دل آزاری تو نہیں ہوگی، اس کا خیال ہی نہیں کرنا۔ اور یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر وقت یہ مسخرہ بنے رہنا، جوکر بنے رہنا، یہ کوئی بہت اچھی بات ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ہر موقع کا، ہر اس کا وہ ہوتا ہے، ادب ہوتا ہے ہر چیز کا، اور موقع محل ہوتا ہے چیز کا، تو اس طریقے سے کرنی چاہیے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ نور معرفت میں تاریکی آ جاتی ہے، اور وہ شخص تحت الثری، یعنی زمین کا نچلا ترین طبقہ ہے، اس میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اللہم حافظنا، اللہ تعالیٰ سب کو بچائے۔ البتہ تھوڑا مزاح یا مذاق میں کچھ مذائقہ نہیں ہے، خصوصاً اگر بیوی بچوں کا دل خوش کرنے کو ہو تو سنت ہے، کیونکہ ایسا مزاح رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی منقول ہے، مگر وہ مزہ در حقیقت واقعی بات ہوتی تھی، کسی قسم کا جھوٹ نہ ہوتا تھا۔ مثلاً ایک بڑھیا عمر رسیدہ خاتون نے آپ سے فرمایا کہ جنت میں بوڑھی عورت سے آپ نے فرمایا کہ جنت میں کوئی بوڑھی عورت نہ جائے گی، جنت میں بوڑھی عورت کوئی نہ جائے گی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جنت میں جو بھی عورت جائے گی وہ جوان ہو کر جائے گی۔
یا مثلاً حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے سے کہ لڑکے اس وقت لڑکے تھے، انہوں نے لال پرندہ ہوتا ہے پال رکھا تھا، اتفاق سے لال مر گیا تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو جی ابو عمیر تمہارا لال کیا ہوا؟ یعنی ایک ایسی بات جو مزاح کی ہو اس طرح سے۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھہارا کھا رہے تھے اور ان کی ایک آنکھ دکھتی تھی، تو آپ نے فرمایا، کیوں صاحب آنکھ تو دکھتی ہے اور چھہارا کھا رہے ہو؟ یعنی مزاحاً فرمایا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ دوسری طرف سے کھا رہا ہوں، یعنی جس طرف سے آنکھ دکھتی ہے اس طرح سے نہیں کھا رہا۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ محض دلجوئی اور خوش طبعی کے طور پر دوڑے بھی ہیں۔ غرض ایسے مزاح میں کچھ حرج نہیں، البتہ اس کی عادت ڈال لینی اچھی چیز نہیں۔ تو یہ حضرت اس طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ بھئی یہ جو زبان جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے ایک بہت بڑا نعمت، ایک بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اپنا ما فی الضمیر آدمی بتلا سکے دوسرے لوگوں کو اپنی جو ضروریات ہیں، اپنا جو خیال ہے، اپنی جو ضروریات ہیں اور ساری باتیں کر سکے، وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے انسان کو، اور وہ ذریعہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا بھی، اللہ تعالیٰ کی شکر ہم توفیق کا بھی، تو اس کو بھی بلا وجہ آدمی ایسے گناہ کے کاموں میں صرف نہ کرے۔ اور یہ کیسے ممکن، کیسے یہ ساری باتیں جو ہیں یہ کہنے کو کہہ دی، پڑھنے کو پڑھ لی، سننے کو سن لی، لیکن ان پہ عمل کیسے ہو؟ عمل تبھی ہوگا جب دل میں یہ خیال بیٹھے گا کہ بھئی مجھے جواب دینا ہے، زبان کی بات، زبان سے جو باتیں نکل رہی ہیں یہ بھی لکھی جا رہی ہیں اور اس کا ریکارڈ ہے، ریکارڈ رکھا جا رہا ہے، اور یہ اس کا مجھے جواب دینا ہوگا قیامت کے دن کہ بھئی یہ باتیں صحیح کی تھیں یا غلط کی تھیں۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ بھئی ہوا میں اڑ گئی، اس کا کوئی وہ نہیں ہے۔ تو اس کی طرف متوجہ آدمی اپنے آپ کو کرے گا، یہ خیال دل میں پیدا ہو جائے۔ اور یہ خیال کیسے پیدا ہوگا؟ یہ محض اللہ تعالیٰ کی فضل ہی سے پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ فضل متوجہ ہو جاتا ہے آدمی کی طرف۔ بہت ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں، کبھی کسی کی دعا کام آ گئی، اور خصوصاً والدین کی دعا جو دل سے نکلی ہو وہ، اور استاد مشائخ جو دعا کرتے ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی دعا لینے کی کوشش کی جائے بزرگوں سے۔ اور یہ کہ کوئی نیک عمل آپ نے کر دیا خالص اللہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو گئی۔ اور دوسرا خود دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل، یہ فضل مانگنا کہ یا الہی کہ میری جو یہ بے حسی ہے، غفلت ہے، زبان چلتی چلی جا رہی ہے، صبح سے شروع ہوتی ہے تو شام تک، اور مجھے خیال بھی نہیں آتا کہ میں کیا نکالنا ہوں منہ سے اچھی بری بات، تو اس کی طرف مجھے خیال ہو جائے۔ اور خیال ہونے لگتا ہے آدمی اگر کوشش کرتا ہے تو کم از کم اس کو یہ احساس تو ہو جاتا ہے جب غلط کام کرتا ہے کہ بھئی غلط کام ہو گیا۔ اب پہلا درجہ یہی ہے، ہر گناہ کا، ہر غلط بات میں پہلا درجہ، پہلا اسٹیپ وہ یہی ہے کہ آدمی کو احساس ہو جائے غلطی ہو گئی۔ پہلا یہ ہو گیا تو پھر اس کے بعد آسانی ہے۔ مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ بھئی یہ احساس ہوتا، پیدا نہیں ہوتا۔ آدمی کی غفلت اور اللہ تعالیٰ سے دوری کا یہ حال ہے کہ غلط بات غلط معلوم ہی نہیں ہوتی۔ تو سب سے بڑی گڑبڑ یہی نا، آدمی کوئی چیز کھا رہا ہو جو بالکل ہی کڑوی ہو، زہر آلودہ ہو، لیکن اس کا منہ کا مزہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ زہر کھا رہا ہوں، کڑوی چیز کھا رہا ہوں۔ ہاں اسے ایک دفعہ پتہ چل جائے کہ ہاں یہ جو میں چیز کھا رہا ہوں یہ کڑوی ہے، تو پھر وہ کوشش کرے گا اس سے بچنے کی۔ تو پھر دوسرا اسٹیپ آتا ہے کہ بھئی پتہ چل گیا غلط کام ہے تو اب کیا کروں، اس کی تلافی کرے، توبہ استغفار کرے، اگر کسی کا حق ضائع ہوا ہے اس سے معافی مانگے، اور پھر آئندہ کے لیے بچنے کی کوشش کرے۔ تو کوشش یہی کہ اپنے کو یاد دلائے کہ بھئی یہ جو باتیں ہیں معمولی باتیں نہیں ہیں،
یہ کہ کہہ دیا زبان سے نکل گیا اور دوسرے نے سن لیا اور ختم ہو گیا معاملہ. بھئی یہ تو ریکارڈ ہو رہا ہے، کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس سب فائل موجود ہے اور مجھے اس کا جواب دینا ہوگا. یہ بات یاد دہانی کراتا رہے اپنے آپ کو. اور پھر کوتاہی ہو جائے خدا نخواستہ تو پھر توبہ استغفار کرے، لیکن اس کے ساتھ کسی کے مشورے سے کوئی جرمانہ اپنے اوپر عائد کرے. حضرت تھانوی کے پاس حضرت لوگ لکھتے تھے کہ بھائی کہ غصے میں فلاں کام کر جاتا ہوں، غصہ ہو جاتا ہوں، لوگوں کو برا بھلا کہہ دیتا ہوں زبان سے اور غلط باتیں نکل جاتی ہیں، کیا کروں؟ تو حضرت تھانوی نے کہا کہ بھئی یہ تو غصے کو کنٹرول کریں، اور دوسرا یہ کہ آپ نے اگر یہ کیا ہے تو بس اب آپ جن لوگوں کے سامنے یہ چیز ہوئی ہے ان سب کے سامنے اس شخص سے معافی مانگیں. اور یہ بڑی بات ہوتی ہے، جو آدمی متکبر ہوتا ہے کیونکہ غصہ تکبر ہی سے آتا ہے، وہ سب کے سامنے معافی مانگے، لیکن کیا جائے کسی کے مشورے سے، خود سے نہ کیا جائے، کیونکہ اس میں بھی باریک باتیں ہوتی ہیں، بعض دفعہ گڑبڑ ہو جاتی ہے اور ہنگامہ ہو جاتا ہے. اور پھر اس طرح رفتہ کرتے 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 پھر آدمی محتاط ہو جاتا ہے، اور پھر اس سے خیال رہتا ہے کہ ہاں بھائی جو بھی بات کروں میں اس کو میں پہلے سوچ لوں کہ ہاں یہ کرنے کی بھی ہے کہ نہیں کرنے کی. اور جو ایک وہ سنسنی خیز اور ایک وہ رہتا ہے ہر آدمی کو کہ بھائی میں ہی پہلا پہنچانے والا ہوں بات کو، میں ہی پہلی بات لوگوں تک پہنچاؤں، میں ہی یہ بات یہ لوگوں میں مشہور کروں. اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ سمجھیں گے ہاں یہ کتنے باخبر اور اپ ٹو ڈیٹ آدمی ہیں، ان کو ہر چیز کی خبر رہتی ہے. تو اسی طرح سے ہنسی مذاق میں بھی مذاق اڑا دیا کسی کا تو یہ پھر آدمی محتاط ہو جاتا ہے، اور مذاق بھی کرتا ہے تو حد درجے میں رہتے ہوئے کرتا ہے، حدود سے باہر نہیں نکلتا. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ اس کے سامنے ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مذاق کیا اپنے صحابہ سے، اور ماحول جو ہے وہ اپنے پاس ایک ایسا نہیں رکھا کہ وہ بہت ہی زیادہ وقار اور ہیبت کا ماحول ہو. اور اسی طرح سے ہمارے بزرگ بھی فرماتے ہیں کہ بھئی گھروں کا ماحول جو ہے وہ بالکل ہی ہلکا پھلکا رکھنا چاہیے، اور اس میں ساری باتیں ہونا چاہیے. جیسے حضرت امام غزالی نے فرمایا کہ گھر والوں کی دل جوئی کے لیے مزاح کرے، ہلکی باتیں کرے، یہ ساری چیزیں کرے، تو یہ سب جائز ہیں. اور اگر نیت اچھی ہو تو پھر اس میں ثواب سنت کا بھی اور دوسرے کا دل خوش کرنے کا بھی ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. اور بس دعا کر لیں اللہ تعالیٰ اللہم صلی علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا العالمین یا غیاث المستغیثین یا معین المستجیرین یا مجیب دعاء المضطرین یا کاشف المکروب یا اللہ یا رحمان یا رحیم. ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ گناہ اپنے کرم اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے. یا العالمین اپنے سے مضبوط قوی ترین تعلق عنایت فرما دیجیے، ایسا تعلق جو دیگر تمام تعلقات پر غالب آ جائے. یا العالمین عافیت کے ساتھ اپنی محبت اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی محبت عنایت فرمائیے. یا العالمین ان کی اتباع کی توفیق کامل و راسخ عنایت فرمائیے. ہم آپ سے تمام خیر آپ سے مانگتے ہیں جو آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے مانگی، اور تمام اس شر سے پناہ مانگتے ہیں جس سے آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی. وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. یا العالمین یا غیاث المستغیثین یا معین المستجیرین یا حی یا قیوم، یا عافیت کے ساتھ اس کرونا کی وبا کو ہم سے دور فرما دیجیے. اللہم ارفع الوباء بلاء والبباء، اپنے کرم اپنے فضل سے دور فرما دیجیے. جو موجودہ لہر ہے اس کے شدید عذاب سے ہم سب کو بچا لیجیے، اس کے شدید مرض سے ہم سب کو بچا لیجیے، اس کے شدید مرض سے ہم سب کو بچا لیجیے. یا العالمین یا غیاث المستغیثین یا معین المستجیرین یا مجیب دعاء المضطرین یا کاشف المکروب یا اللہ یا رحمان یا رحیم. ہم پہ ہمارے گھر والوں کو
ہمارے گھر والوں سب کو حفاظت میں رکھیے، یا علی بیوی بچوں رشتہ دار پڑوسیوں کو ہر طرح کے سانحات سے، ہر طرح کے حادثات سے اپنے حفظ و امان میں رکھیے یا العالمین۔ حلال واسع رزق بلا مشقت عنایت فرمائیے یا العالمین۔ ہر طرح کے شر فتنے فساد سے، چوری چماری ڈاکے سے، دھوکہ دہی سے، سب سے بچائیے، موذی دیر پا بیماریوں سے اور لوگوں کی اذا رسانیوں سے بچائیے یا عالمین۔ بچے جہاں کہیں بھی ہیں ان کی حفاظت فرمائے، بچے بچیاں ان کی جان کی، مال کی، ایمان کی، عزت آبرو کی، صحت کی حفاظت فرمائیے یا العالمین۔ یا غیاث المستغیثین یا ماد المستجیرین، جو بچے بچیاں رشتوں کے انتظار میں ہیں ان کو صحیح معنوں میں دیندار، قدر کرنے والے، غصہ نہ کرنے والے رشتے عنایت فرمائیے یا العالمین۔ مسلمان جہاں کہیں بھی مظلوم ہیں ان کی مدد و نصرت فرمائیے، شام میں، برما میں، کشمیر میں، فلسطین میں، جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد و نصرت فرمائیے۔ اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا العالمین، جو مانگا وہ بھی عنایت کر دیجیے، جو مانگنا چاہیے تھا یاد نہیں آیا ہمارے لیے مناسب ہے تو وہ بھی عنایت کر دیجیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم سب کو اپنے اولیاء میں عافیت کے ساتھ شامل فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عرشی و مظہر لطفی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔